اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خامد کی دعا اور ہجرت۔ المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں۔ دونوں میں بہت زیادہ محبت اور تعلق تھا، جس کا اندازہ اس قصے سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں جنتی ہوں اور عورت مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو وہ عورت جنت میں اس مرد کو ملے گی۔ اسی طرح اگر مرد دوسری عورتوں سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اس کو ملے گی۔ لیے لاؤ ہم اور تم دونوں عہد کر لیں کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے تو دوسرا نکاح نہ کرے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم میرا کہنا مان لو گی؟ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تو اسی واسطے مشورہ کر رہی ہوں کہ تمہارا کہنا مانوں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم میرے بعد نکاح کر لینا۔ پھر دعا کی کہ یا اللہ میرے بعد سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھ سے بھی بہتر خاوند عطا فرما، جو نہ اس کو رنج پہنچائے نہ تکلیف دے۔ ابتدائے اسلام میں دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی ہجرت ساتھ ہی کی۔ اس کے بعد وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، جس کا مفصل قصہ خود سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا اور مجھے اور میرے بیٹے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا اور خود اونٹ کی نکیل ہاتھ میں لے کر چلے، میرے میکے کے لوگ بنو مغیرہ نے دیکھ لیا۔ انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اپنی ذات کے بارے میں تو آزاد ہو سکتے ہو، مگر ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ کیوں جانے دیں کہ یہ شہر در شہر پھرے؟ یہ کہہ کر ان کی نکیل ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے زبردستی واپس لے آئے۔ میرے سسرال کے لوگ بنو عبد الاسد، جو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، جب اس قصے کی خبر ملی تو وہ میرے میکے والوں بنو مغیرہ سے جھگڑنے لگے کہ تمہیں اپنی لڑکی کا تو اختیار ہے، مگر ہم اپنا لڑکا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے پاس کیوں چھوڑ دیں، جبکہ تم نے اپنی لڑکی کو اس کے خامد کے پاس نہیں چھوڑا؟ اور یہ کہہ کر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ اب میں اور میرا لڑکا اور میرا شوہر تینوں جدا جدا ہو گئے۔ خامد تو مدینہ چلے گئے، میں اپنے میکے رہ گئی اور بیٹا اپنے ددیال میں پہنچ گیا۔ میں روز میدان میں نکل جاتی اور شام تک رویا کرتی۔ اسی طرح پورا ایک سال مجھے روتے گزر گیا۔ نہ میں خامد کے پاس جا سکی، نہ بچہ مجھے مل سکا۔ ایک دن میرے ایک چچا زاد بھائی نے میرے حال پر ترس کھا کر اپنے لوگوں سے کہا کہ تمہیں اس مسکینہ پر ترس نہیں آتا کہ اس کو بچہ اور خامد سے تم نے جدا کر رکھا ہے، اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ غرض میرے چچا زاد بھائی نے کہہ سن کر اس بات پر ان سب کو راضی کر لیا۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ تو اپنے خامد کے پاس جانا چاہتی ہے تو چلی جا۔ یہ دیکھ کر بنو عبد الاسد نے بھی لڑکا دے دیا۔ میں نے ایک اونٹ تیار کیا اور بچہ گود میں لے کر اور اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ چل دی۔ 3-4 میل چلی تھی کہ تنعیم میں عثمان بن طلحہ مجھے ملے۔ مجھ سے پوچھا کہ اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ اپنے خامد کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی تمہارے ساتھ نہیں؟ میں نے کہا اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں۔ انہوں نے میری اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے آگے چل دیے۔
خدا پاک کی قسم مجھے عثمان سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں ملا۔ جب اترنے کا وقت ہوتا تو وہ میرے اونٹ کو بٹھا کر خود علیحدہ درخت کی آڑ میں ہو جاتا، میں اتر جاتی، اور جب سوار ہونے کا وقت ہوتا تو اونٹ کو سامان وغیرہ لاد کر میرے قریب بٹھا دیتا، میں اس پر سوار ہو جاتی اور وہ آ کر اس کی نکیل پکڑ کے آگے آگے چلنے لگتا۔ اس طرح ہم مدینہ منورہ پہنچے۔ جب قبا میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میرے خامد یہاں ہیں۔ اس وقت تک ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبا ہی میں مقیم تھے۔ عثمان مجھے وہاں پہنچا کر خود مکہ مکرمہ واپس ہو گئے۔ پھر کہا کہ خدا کی قسم عثمان بن طلحہ سے زیادہ کریم اور شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا، اور اس سال میں جتنی مشقتیں اور تکلیف میں نے برداشت کی شاید ہی کسی نے کی ہوں۔ اللہ پر بھروسے کی بات تھی کہ تنہا ہجرت کے ارادے سے چل دیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے ان کی مدد کا سامان مہیا کر دیا۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ جل شانہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ بندوں کے دل اس کے قبضے میں ہے۔ ہجرت کے سفر اگر کوئی محرم نہ ہو تو تنہا بھی جائز ہے، بشرطیہ ہجرت فرض ہو، اس لیے ان کے تنہا سفر پر شرعی اشکال نہیں۔